المعترف بربوبیته جمیع اهل السماوات والارض المقر بتوحیده سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين ولعنة الله لعنا كثيرا أبدا دائما سرمدا على المكسرين والناصبين والغاصبين والمنافقين والظالمين أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے انتی شمالی بلیا سے محفوظ فرما، میرے ملک کو جنت کا گہوارہ بنا دے، جو میرے ملک کا برا سوچتے ہیں، لوٹتے ہیں، نوچتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر، امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما، انتشار فرقہ واریت دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما، یا شافع الامراض، جو مومن مومنات مریض ہیں یا زخمی ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقہ سے نبی کا صدقہ جھولا جھلانے والے عطا فرما، میرے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ مسافر شام کو جو مومن بچے پردیس غریب الوطنی میں رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں ارضی سماوی بلیات سے محفوظ فرما، ان کے رزق آداب میں اضافہ فرما، ولی الامر سلطان عادل وارث حقیقی فرزند رسول وارث وطول قائم آل محمد قدر ضرور پڑھیں گے تو دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ میں کر دیتا ہوں، یہ تو ایک بچوں پر میں بات سنا دوں، میں یہاں سے وہ سلطان اسلامیات ہوتی ہے نا وہ کر کے میں کیا تھا، 70 تو میں نے فاضل کیا تھا اور یہ میں نے 78 کو کیا تھا، یہی بڑی صنعت تھی پاکستانیوں کے پاس، لیکن بچوں کے بارے میں میری معرفت نہیں تھی۔ وہاں ایک ہستی تھی آیت اللہ فلسفی، آیت اللہ فلسفی، ان کی 6 کتابیں، 2 بچوں کے لیے، 2 جوانوں کے لیے، 2 بوڑھوں کے لیے، عودکان فلسفی 2 جلد، نوجوانان فلسفی 2 جلد، بزرگان فلسفی۔ تو کچھ سوال تھے جو ہمارے ذہنوں میں، جو آپ ہم دے دیتے تھے پاکستانی ہے نا، لیکن علمی جواب وہ میں آپ سے کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر میں مجلس کرتا ہوں، گھبرائیں نہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ یہ جو چھوٹے بچے نہیں ہوتے 2-4 ماہ کے، 1 ماہ کا 2 ماہ کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی مسکراتے ہیں کبھی منہ مسکراتے ہیں، سوال ہے یا نہیں؟ سوال سمجھ آئے کہ نہیں؟ اور جن کے ہو گئے شادی کر چکے وہ تو نہیں دیکھیں گے، لیکن پوتوں کو تو دیکھیں گے نا، ہے جی؟ بسم اللہ مولا صلی، تو یہ سوال ہے، ہم بھی کرتے تھے سوال اپنی ماں سے، نانی اماں سے، دادی اماں سے، تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے یہ گلجھڑی ہوتی ہے، گلجھڑی، کوئی جواب نہیں۔ جب میں نے یہ کتاب پڑھی آیت اللہ فلسفی کی، عودکان فلسفی، عودک کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، اس سے پتا چلا، سناؤں یا نہ سناؤں؟ آپ کو بڑے جلسے میں بھی یہ چیز نہیں ملے گی،
مجھے پتا ہے جو کچھ انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن میں بچوں کے لیے اور آپ کی معرفت کے لیے یہ جو مجلس ہے نا، یہ صرف چند باتوں کا نام نہیں ہے، یہ مجلس اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہے کہ سمندر کی سیاہی بن جائے پھر بھی یہ ذخیرہ ختم نہیں۔ سوال سمجھ میں آئے، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، وہ کبھی منہ بسوڑتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ایسے۔ یہ سوال ہمارے پاس اس کا جواب نہیں تھا، یعنی اسلامی سند میرے پاس تھی جو بھی پاکستان کی تھی سندیں، لیکن جواب نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مسکراتے ہیں کبھی روتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا انگیزہ وجہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے وقت کے امام کی زیارت کرتے ہیں، جب امام تشریف لاتے ہیں تو یہ بچہ خوش ہوتا ہے، یہ بچہ خوش، کیا ہو گیا اس کو؟ مریض ہو گیا یا میرا گلا خراب ہو گیا؟ آواز صحیح ہو گئی، اچھا بات صحیح، اچھا اب صحیح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہ چھوٹے بچے معصوم، یا صاحب الزمان، صاحب مانا وہ صحابی نہیں ہے، وارث، ایک وقت کے امام، ایک کائنات کے امام، جب اس کی زیارت کرتے ہیں بچے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش۔ جب امام واپس جانے لگتے ہیں تو پھر یہ منہ بسوڑتے ہیں، بات ایسے ہوتا ہے بچے رونے لگ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ یہ کبھی ہنستا کبھی روتا ہے۔ کہتے ہیں جب خوش ہوتا ہے تو اپنے وقت کے امام کی زیارت کرتا ہے، جب امام تشریف لے جاتے ہیں واپس تو پھر یہ اپنا منہ بناتا ہے رونے والا۔ معصوم کو معصوم کا پتہ ہوتا ہے، معصوم کو معصوم کا، یہ تو کمال ہے نا آج کل کے بانیوں کا، مجھ جیسے جہل کو بھی خطیب العصر، خطیب العصر اور امیر المومنین یہ دو لقب ہیں جو خاص معصومین کے لیے۔ 14 معصومین ہیں سوائے علی کے کسی نے امیر المومنین نہیں کہلایا۔ اسی طرح صاحب العصر یہ بار میں آقا کے ساتھ ہے، کسی اور معصوم کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ نہیں بتانا چاہتا، آج اگر کمرے میں بتا دوں گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ 2-3 دفعہ یہ 28 کی مجلس، بڑی ملتان کی بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، وہ میں گیا تو انہوں نے سید علامہ رشید ترابی، میں نے اشتہار دیکھا، میں واپس ہی آ گیا، میں نے مجلس نہیں پڑھی، میں نے ملتان بھی فاضل عربی کیا تھا، مجھ سے زیادہ ملتان، میں خود ملتانی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، وہ ایک دو نے کہا جی شاید طبیعت خراب ہے واپس چلے گئے، خدا کا یا تمہیں چلو سید لکھ جاؤ تو میں کہہ دوں میں امتی میں ارائی ہوں خطیب العصر، مجھے یہ شہرت نہیں چاہیے، میں شہرت کے بغیر ہی مجھ پر بڑا غازی پاتا کرا، مجھ پر بڑا ہی احسان ہے محمد والے محمد، مجھے لکھوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت سخت سزا ہے۔ امام جعفر صادق کو امیر المومنین کہا، صحابی نے، امام کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال میں کہا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا جب سارے محمد، کہا محمد ہونا اور بات ہے، امیر المومنین ہونا اور بات ہے۔ امیر المومنین صرف اللہ نے میرے دادا علی کو فرمایا، وہ میں نے میرے سید تھے کھروٹے سیدان کے، کھروٹے سیدان کوٹلی امیر علی میں نے بڑی خدمت کی، تو وہ سید کتابی بہت تھا شمشیر حیدر، اس کو میں نے بتایا، کہتا جی آپ دو مولوی ایسا، میں اس کو امیر المومنین کہوں، میں کہا نا نا کہنے کی ضرورت ہے، کہتا جی یہ تو معنی اس کا، یہ تو میں نے کہا یہ معصوم کا فرمان ہے، اس وقت تک اس کی روح نہیں نکلے گی جب تک لوٹی نہیں بنے، اتنی بڑی شان،
نہیں ہے. ہم طالب علم ہیں، یہ تھوڑا ہے آل محمد کی نسبت ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ حسینی ہونے سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. یہ بچے، اور پھر دوسرا ایک بتا دوں بچوں کو، انہوں نے آگے لکھا ہے 3-4 صفحے کے بعد کہ یہ جو مائیں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں باؤ وہ پٹھان آ گیا، وہ بلا، کہتے یہ ماں کہلوانے کی حقدار ہی نہیں ہے، یہ بچے کو بزدل بنا رہی ہے، یہ بچے کو کیا کر رہی ہے. یعنی یہ چیزیں قوم جانے سے پہلے میرے کمپیوٹر میں یہ نہیں تھی، جو اضافہ ہوا ہے. کہتے ہیں ماں کبھی چھوٹے بچے کو یہ نہ کہ وہ بہو، وہ سانپ، وہ بچو، وہ بلا، نہ وہ پٹھان آگے نہ، بلکہ چھوٹے بچے کو وہ جوتا دے، ڈنڈا دے کے اسے مار، بچے کا جھجک کھول دو، مار. کہا اگر آپ نے بچپن میں ہی بچے کو سانپ سے ڈرا دیا، بچو سے ڈرا دیا، تو وہ بوڑھا ہو کر بھی سانپ سے ڈرتا رہے گا. اب پتہ چلا کہ کربلا میں جناب اونا محمد نے کتنے قتل کیے؟ جی جناب قاسم نے کتنے؟ اونا محمد جوان تو نہیں تھے، بچے تھے، لیکن کیوں ہے؟ شاگرد تھے جناب عباس کے. جناب عباس بنو ہاشم کے ہر جوان کو کار سپاہی یہ بتاتے تھے، سپاہ ایسے کندھے پر ہاتھ رکھنا ہے، ایسے حملہ کرنا ہے، ایسے. اور جناب عباس نے سیکھا تھا مولا امیر المومنین سے. اور جو یہ بچے کو بہادری کا در دارا بچو مارے سے مار، میں تجھے انعام دوں گا. آپ جو جھجک کھلے گی تو بچہ ڈرے گا نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب سانپ آیا ہے نا جناب علی علیہ السلام کے گہوارے کی طرف، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، مارنے لگی ہے، ابو طالب کہتا ہے رہنے دے، دیکھو میرا بیٹا کرتا کیا ہے. تو جناب نے اس کو کلے سے پکڑا، ایک نیچے والے جبڑے میں، اور ایسے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو 2 ٹکڑے کرنا ہے سانپ کا، یہ پہلا تجربہ ہے. اگر جوانی میں ایسے یا ایسے تلوار چل کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ تو میرے مولا علی کے ہاتھ کا کرشمہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولا تمہیں سلامت نظر بخشے. اور تم ذکر کرو، اور تم ذکر کرو، وَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المومنین، تحقیق ذکر کرنا تنفع نفع دیتا ہے مومنین کو، کسی اور کو فائدہ نہیں ہے. کس کو فائدہ ہے؟ مومنین کو فائدہ ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اب میں تیسرے مرحلے میں داخل ہوں. مضمون ایک ہی ذکر کریں نا بھائی، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سارے پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کی تعلیم ہے. اور یہ سورہ نور کے الفاظ ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. بڑے آرام سے سنو. الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. قرآن قرآن قرآن. میں نے جب یہ پڑھے نا تو مجھے مولا علی کی جو زندگی تھی نا 70 سالہ ظلم سہنے والی، اس آیت میں مجھے سمجھ دیا. خطیب توجہ نہیں کرتے، لیکن آج میں گوہر آپ کو بتاؤں. الخبیثات للخبیثین، جتنی بھی خبیث عورتیں ہیں یہ خبیث مردوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. اگر پہلا سوچ ہوتا نا تو اس میں بچاؤ تھا، لیکن اسے بچاؤ کی تو کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے،
خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر اسرار احمد وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل قرآن کا فیصلہ ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، جو بھی دنیا کی خبیث ہوگی اس کو شوہر بھی خبیث ملے گا، جو بھی دنیا کی۔ میں نے میری ایک بن کیا ہے ذہن، میں نے من کی بات نہیں کرنی، نتیجہ بھی میں نے آپ کو دینا ہے۔ کہا جو بھی کائنات کی خبیث عورت ہے وہ مت سمجھے کہ اس کو کوئی نیک آدمی ملے گا، اسے خبیث ہی ملے گا، اور جتنے کائنات کے خبیث ہیں ان کو خبیث عورتیں ملیں گی۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، پاکیزہ بیوییں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، طیبہ عورتیں طیب مردوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تھک تو نہیں گئے؟ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور جو بھی کائنات کے طیب پاکیزہ مرد ہیں ان کو جو بھی ملے گی پاکیزہ بیوی ملے گی۔ اب میرے جملے نے آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے، آگے وہ مثال دیتا ہے۔ میں نے کہا میں من کی بات نہیں کرنی، بڑھیا میری کھوپڑی میں ایک نہیں ہزاروں ہیں، لیکن پاکیزہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے زہرا طیبہ تھی شوہر بھی طیب ملا۔ اب پتا چلا زہرا کا رشتہ عرش سے کیوں آیا تھا۔ کیا پہلا جملہ انہوں نے کہا، لیکن میں نے نہیں کہنا۔ اب پرچے کی زد میں بانی آ جائے، میرا بانی تو خود ابھی کل وہ بلتستان تھا، آج گلگت گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نو صلح نو، ہم کسی شک کو نہیں کرتے۔ جی ڈٹ گئے، ان کی وحدت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا جناب میں 4 میں سے تو آپ کی پڑھ دوں گا، اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا۔ جی چلو میں آ جاؤں۔ اب جب گلگت سنا تو میرے لوٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے جعفر بھائی سے کہہ دیا کہ 20 کو میں پاگل نہیں ہوں، اس سے پہلے ہوں، رات کو دن کی میں مجلس پڑھ لیتا ہوں، رات کو نہ۔ اب میں نے کیا کیا؟ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ وہ آگے مثال دیتے ہیں، جیسے رسول کی بیٹی سیدہ طیبہ، اس کو جو شوہر ملا وہ بھی طیبہ ہے، کو طیبہ ہے، پاکیزگی ہے، مال نہیں، دولت نہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ کہتے ہیں یہی سبب ہے اگر ان کو تسلیم نہ کیا جائے، ماں بھی طیبہ باپ بھی طیب، آگے جو ان کی ذریت ہے، چاہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے امام حسین ہیں، یہ بھی ایسے ہی طیب ہیں جیسے ماں باپ طیب ہے۔ تو نے 2 مانا، ہم تو 14 کو معصوم مانتے۔ بات آگئی سب جواب میں دے سکتا ہوں نا؟ میں اگر آپ نے وہ خبیث سننا نا تو آپ سورہ بنی اسرائیل کی 25ویں آیت پڑھ لیں، ہیں شجرہ خبیثہ، شجرہ خبیثہ، وہ جو ہے جا کر پڑھ لو۔ آپ کو جب شجرہ خبیثہ کا پتہ چل جائے گا، جو ان میں خبیثہ اور ان کا بھی پتہ چل جائے گا، وہ خبیث مرد ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کچھ آپ ہی تو محنت کریں نا۔ آگے جو فضائل کا جملہ وہ یہ اولئک مبرؤون مما یقولون، کہا یہ جو میرے جو طیب مرد ہیں اور طیب عورتیں ہیں، وہ جو بھونکتے ہیں، وہ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ جو ان کو بھونکتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ طیب مرد اور یہ طیب عورتیں ان چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ 70 سال تک علی اولاد علی کو گالی نکالی گئی،
ان 12-14 نے کسی ایک کو بھی گالی نہیں نکالی، کیونکہ اللہ کہہ رہے یہ ان چیزوں سے مبرہ ہے۔ بات نہیں سمجھ یا جائلی کداری سلونی سلونی تو میں کہتا مولا چار گالیاں سنا دوں، یہ عقل کی بات کروں۔ اللہ کہتا ہے اولئک مبرؤون، یہ وہی میرے طیب مرد ہیں، مما یقولون، جو وہ بھونکتے ہیں، وہ جو بھونکتے ہیں۔ یہ 12-14 اس چیز سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہیں، ان میں نجاست نہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اب مجھے نہیں پتا تو کس جگہ چلا گیا ہے، فلاح تو میں اب پڑھیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا باب ہے، ان کے لیے یہ جو مبرہ ہیں، یہ جو طیب ہیں، یہ جو پاک ہیں، لہم مغفرۃ، جتنی میری مغفرت کا باب ہے یہ اس کے وارث ہیں۔ مغفرت ان کو میں نے بخشا نہیں، بلکہ جس کی مغفرت ہونی ہے یہ اس کے وارث ہیں۔ ہمارا رزق کریم، اور جو رزق کریم میرا ہے وہ بھی ان کا ہے۔ اللہ جانے تو کہاں سو گیا ہے اور کس جگہ پر چلا گیا ہے۔ رزق کریم توجہ ہے یا نہیں؟ میرے مولا امام مومن سے پوچھا گیا یا علی کوئی دل میں حسرت ہے جو دنیا میں پوری نہیں؟ کہا 2 حسرتیں علی لے کر جا رہا ہے۔ کون کون سی؟ کہا جتنا اللہ نے مجھے علم دیا تھا اس معیار پر کسی نے سوال نہیں کیا، اور جتنا اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ آپ بھی سمجھ نہیں آئی تو میں نے پڑھنا کیا لہم مغفرۃ، ان کے لیے میری مغفرت کا باب ہے۔ اب پتہ چلا واہ غریب کربلا، اگر زبان کی میں ایک فضیلت سنا دوں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ میری دعا ہے کہ اب تو وہ ویزا بھی معاف ہو گیا، فیس معاف، آئندہ سال آپ سارے چلیں گے، مولا زندگی دے جانا چاہیے۔ تیرا چھٹا امام فرماتا ہے نمک سے روٹی کھا لے، مرچ سے کھا لے، اچار سے کھا لے، زیارت نہ چھوڑنا، زیارت نہ چھوڑنا۔ توجہ یہ کیا ہے؟ مغفرت جو سب سے کم درجہ ہے نا، سب سے کم درجہ، یہ کامل الزیارات، اسی سے ہے مفاتی، اسی سے سال ہے، جتنی کتابیں ہیں نا عملیات کی، یہ کامل الزیارات اتنی موٹی کتاب ہے ہماری، کوئی 2800 صفحہ ہے، اسی سے نکلی ہے، اسی سے سمندر وہی ہے۔ اس میں جو سب سے چھوٹی فضیلت ہے زبان کی وہ سناتا ہوں، پتہ نہیں ہضم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مالک معصوم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی میرے جد کا زوار زیارت کر کے گھر میں آ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، روز معاشر وہ کھڑا ہوگا، ہاتھ کی آواز آئے گی، گھبرایا کیوں کھڑا ہے؟ جنت کے لیے، یہ اللہ نے تجھے 100 پاس دیے ہیں، 100 ٹکٹیں دیے ہیں، جیسے جیسے جس کو تو چاہے گا ان کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، چاہے ان کے گناہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عظمت کریم کربلا امام حسین علیہ السلام، یا تو جمل پر فرض جرم ہے، ان پر فرض جرم ہے، ان کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ جب یہی حسین کا زبان کہنا میرے اللہ اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ کیوں؟ لہم مغفرت کا باب ہے ہی کربلا والوں کے پاس۔ میری مغفرت کا باب کہاں ہے؟ کربلا۔ کبھی کبھی میں پڑھا کرتا تھا دنیا نازک ہے، پہاڑی بلند ہے، کیسے جاؤ گی؟ کہتے ہیں اونٹ پہ بیٹھ جاؤ گی، غرق ہوگی،
غرق ہو گئی. دوسری بیوی اس کی نوعیت اور ہے. 2 فرشتے آئے بڑے پیارے, یہ قرآن کا فیصلہ. جب آئے جناب لوط کے پاس, جناب نے کھانا رکھا. معصوم کو تو پتہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی پتہ ہے کس لیے آئے ہیں جی. اب بیوی ایسے دیکھ رہی, بیوی میں کہتا ہوں وہ بیوی نہیں تو دراز سے نہ دیکھے, بیوی دیکھ رہی ہے. تو نبی نے دیکھ کر کہا کردوں والی بات سنو, یہ عام مہمان نہیں ہے, یہ بڑے خاص ہیں, کسی کو بتانا نہیں. میں 70 تفسیروں کا ایک جملہ جواب, نہ حضرت نوح کی بیوی نہ حضرت ایک بات ان سے کہی ایک بات, لیکن وہ فخانتہما دونوں نے خیانت کی. قیل ادخلوا النار مع الداخلین, کہا جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ. رشتہ کام آیا؟ وہی نبی کی بیوی تو ام المومنین ہوتی ہے, ایک نہیں ہر نبی کی بیوی ام المومنین ہوتی ہے. گئی کہاں؟ رشتہ کام آیا؟ اب آئیے, آپ کا قاعدہ کوئی اگر قرآن توڑ رہا ہے, وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے. پھر اس کے بعد والی آیت 10ویں, ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون. ہاں اللہ نے نمونہ قرار دیا ہے فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے. بابا ہونا تو یہ چاہیے تھا, اللہ نے نمونہ قرار دیا نبی کی بیوی کو مومنوں کے لیے, یہاں کافروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے تھا. کافر آدم کی بیوی ہے, نمونہ مومنوں کے لیے, موالیوں کے لیے, حلالیوں کے لیے. قالت رب ابن لی عندک بیتا, اور نخرہ اتنا ہے, کہتے میرے اللہ میں نے عام جنت میں نہیں جانا, میں نے اس جنت میں جانا جو تیرے قرب والی ہو. بیوی کافر اعظم کی, اس سے بڑا کوئی کافر اعظم تھا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ ہر جنت میں نہیں جاؤں گی, جانا جو تیرے قرب والی ہے. قالت رب نجنی من فرعون وعملہ, میرے اللہ میں فرعون سے نجات چاہتی ہوں, اس سے نفرت کرتی ہوں, اس کے کردار سے, فرعون سے بھی اس کے کردار سے بھی. ونجنی من القوم الظالمین, تو تا قیامت تک ظالم آئیں گے میں آج ان سے نفرت کر رہی ہوں. جناب آسیہ نے کیا کام کیا؟ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے؟ نہیں. علامہ یاشا کہتے ہیں اس نے 2 کام کیے, معصوم سے محبت, معصوم کے دشمن سے نفرت. معصوم سے محبت, معصوم کے دشمن سے. صرف درود پڑھنا کافی نہیں, صرف درود پڑھنا کافی نہیں. پوچھا گیا تھا فرزند رسول سے سب سے بڑی عبادت, فرمایا درود. اس سے بڑی عبادت فرمایا وہی کرتے ہیں جن کا اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. وہ کون سی عبادت ہے؟ صرف محمد والے محمد پر درود پڑھنا کافی نہیں, جب تک ان کے دشمن پہ لعنت نہ کی جائے درود کا ثواب بھی نہیں. میں اچھے شائستہ طریقے سے آستہ آگے بڑھ رہا ہوں, چونکہ ابھی ہمارے بڑے مقابلے کرنے ہیں, بڑی ہماری تصریں چلنی ہیں. ابھی تو دیکھتے آؤ ادھر جتنے وہ محمد علی کہتا ہے جتنے زیادہ دشمن ہیں آل محمد کے اتنے بڑے صاحب. اور انور مقصود نے تو 3 ہفتے پچھلے کہہ دیا تھا بھائی نانا اگر عمر ابن سعد کی توہین میں پرچہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی سیدنا حضرت ابلیس کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے چاہیے. جتنی اس نے عبادت کی ہے کسی نے عبادت نہیں کی. لگا یہ نہیں کیا آگے آگے دیکھیں کیا ہوا تھا تو نہیں گئے. آپ یہ گئے گا, میں آپ ایک جملہ کہتا ہوں. علامہ یاشر صاحب جتنے بھی پاکستان کو روا ہیں نا, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں. علامہ مفتی جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے درجات اللہ, یہ بھی شاگرد ہیں علامہ یاشر صاحب. علامہ اختر آباد جن کے گھروں میں مفاتی ہیں یہ بھی شاگرد ہیں تو اس اعلیٰ حضرت. علامہ حسین بگجاڑا صاحب انوار نجف, ان سے بڑا ہمارے وہاں مفسر نہیں تھا پاکستان میں, وہ بھی شاگرد ہیں تو ان کے. علامہ صفدر حسین آیت اللہ حافظ امداد شریف
میں کس کا نام سارے ان کے شاگرد ہیں. کری والا شاہ فیصل کا چچا غلام علی شاہ فیصل کا چچا وہ فیصل صالح شاہ فیصل صالح اس کا چچا. تو وہاں قبلہ عیاشہ صاحب اشرا پڑھتے تھے, ان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے. تو انہوں نے کہا جی پردے دار کہتے ہیں حج پر جانا, کہتے ہیں میرے حج بازی نہیں کہیں. بات بھی صحیح تھی, بات بھی صحیح تھی. انہوں نے کہا نہیں جی پردے دار جانا چاہتے ہو ہمیں چلے مسائل. انہوں نے کہا باپ پڑھانا اور بات ہے, حج کرنا اور بات ہے. ابو القاسم کوئی گئے تھے, جب انہوں نے حج کیا تو انہوں نے کافی فتوے بدل دیے, ایسے نہیں ایسے, ایسے نہیں ایسے. وہاں ہجوم میں جب دھکے کھانے پڑتے ہیں نا, وہاں یہ لکھا ہے کہ اگر دھکا پڑے نا تو پشت ہو گیا کعبہ کی طرف, اس کا طواف ختم پھر شروع ہو جائے, پھر تو شام تک یہی چاہے. درود پڑھو اللہ میں مطلب کی بات کر رہے ہیں, آپ تھک تو نہیں گئے شریفوں. تو اب علامہ عیاشہ صاحب لے چلے گئے, انہوں نے کہا ہم بدل ہے خرچہ ہم کریں گے, آپ چلے گئے قبلہ صاحب. جب چلے گئے تو پہلے مدینے گئے, تو جی 8 دن وہاں رہنا, پھر مکے گئے. انہوں نے کہا جی حج ختم ہو گیا. کہتا ہے حج ختم ہو گیا, ٹھیک ہے ہاں. کہا میری تو بخشش نہیں ہوئی, میں حج پر آئی ہوں, حج پر فرض ہے گناہ بخشے جاتے ہیں, میرے تو گناہ نہیں بخشے. میں کہا قبلہ ہو گیا حج, نہیں میرا حج نہیں. دوبارہ مدینے چلو, میں سرائکی کو اردو میں مجھے سرائکی آتی ہے. دوبارہ مدینے چلو, مدینے آ گئے. اب جو کام استاد العلماء نے کیا وہ سناتا ہوں, لب و لہجہ میرا, جملے ان کے. آ گئے مدینے, پاک رسول کے روزے کو پکڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, او اللہ کے سچے رسول, امین اور صادق رسول, تیری ذات جانتی ہے میں نے 65 سال درس پڑھایا, 1 روپیہ کسی سے نہیں لیا. لاکھ ہزاروں میرے شاگرد ہیں, کسی سے 1 جوڑا نہیں لیا. ساری زندگی میں نے تیرے حسین کا ذکر کیا ہے, کسی سے پیسہ نہیں لیا. 5ویں کلاس سے لے کر ابھی تک نہ میرا روزہ قضا ہے نہ نماز قضا ہے. یہ تو قبلہ محمد واسطونی ہیں, ان کے باپ 4تھی کلاس میں پڑھتے تھے, کوئی بات انہوں نے بڑا مارا. 4تھی کلاس سے لے کر حاجی اللہ یار شاہ تک کا مرتے دم تک انہوں نے نماز تہجد نہیں چھوڑی. اب بڑے بڑے ہیرے گزرے ہمارے مذہب میں کہ اب تمہارا گیا نا 65 سال درس پڑھایا, فیس نہیں لی, ساری زندگی تیرے حسین کا ذکر کیا, نیاز نہیں لی, روزہ میرے ذمہ نہیں, زکوٰۃ میرے ذمہ نہیں, خمس میں دے کر آیا ہوں, میں نے سارے کام کیے جو ظاہری ہیں, لیکن مجھے جنت کا ٹکٹ نہیں ملا. اب میں تیری ذات کو گواہ بنا کر تجھے ایک امانت دے کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ, تو کافروں کی نظر میں امین بھی تھا, صادق بھی تھا. جب کافر تجھے امین بھی سمجھتے ہیں, صادق بھی سمجھتے ہیں, میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میں تجھے ایک امانت دے کر جا رہا ہوں, مجھے جنت مل جائے گی. کیا یا رسول اللہ, میرے پاس وہی حرزہ ہے جو جناب آسیہ کے پاس تھا. میرے پاس وہی وجہ ہے جنت جو جناب آسیہ کے پاس. کیا معصوم سے محبت, معصوم کے دشمن پہ لعنت. میں تجھے گواہ بنا کر تیری بیٹی کے قاتلوں پہ لعنت کیے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے فضائل پورے نہیں ہوئے, میں ایک قصیدہ آپ کو سنا دوں. چلو آپ کو دور سے آئے ہیں, پہلے دن جب آیا تو میں تو بالکل ہی ڈر گیا تھا. بس لیکن ایک بچہ یا 100 ہم تو پڑھاتے رہتے ہیں, ہمارا تو مشن یہی ہے. بھائی یہ میں قصیدہ سنا دوں, یہ ضرور اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو مجھے 2-4 گھنٹے چاہیے, لیکن میں 2-3 منٹ میں قصیدہ سناتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آگے تمہاری اپنی بات. ہمارے ہزاروں کلمے
کہا شہنشاہ بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی، اللہ آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے. ایک شوق ہوتا ہے خطیب کا کہ میں ایسی مجلس کروں جو سب کو فائدہ دے. تو مجھے پتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے تو بات وہ بھی ہمیں پتا کہ تو اس لیے میں نے اپنے اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں سے تقریباً 1000 حدیثیں لکھی ہیں. کتنی لکھی ہیں؟ کتاب بن جاتی ہے. اس میں سے ایک جھلک صرف ہے وہ ترتیب میری ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، اور ہر ایک حدیث متفق علیہ. ہمارے اسٹیج پر علم ختم ہو گیا ہے. میں پورا کتنا کہ لڑوں گا، کتنا کہ جنگیں کروں گا. اب میرا ایک انداز ہے، یہاں سے میں نے 12-14 سال پہلے مرحبا رمضان چینل 5 پر 17 رمضان کو یا 21 رمضان کو اس نے جو اینکر نے کہا دی آج مولا علی کا دن ہے، ہماری زیادہ توجہ آپ کی طرف ہوگی، آپ سیدنا حضرت علی کے فضائل سنائیں گے. تو زیادہ بخاری تھا، کبھی صاحب بھی تھے، کبھی اور بھی تھے. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے محنت کر کے گیا. میں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، جناب غازی کو توسل بھی بنایا. اور وہ تو میں جب چھوٹا تھا تو یہ ماں کا سکھایا لفظ ہے یا غازی دے بے نیازی. یہ علماء میں بھی کہتا رہتا ہوں. ایک سید کہتا ہے اللہ نہیں، میں کہتے تیری اللہ نہ سنے تو میرا کی جرم ہے، مجھے غازی سے میرا کام ہو جاتا ہے. تو میں نے وہاں یہ حفظ پڑھا. تو جب ایسے کہا تو میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں، 2-3 منٹ لگیں گے. وہ میں نے 110 حدیثیں 3 منٹ 8 سیکنڈ میں پڑھی تھی، کیونکہ 3 منٹ کا ہوتا وہ ہمارا ٹائم. تو میں نے کہا یار بند نہ کرنا، میری بات مجھے لے لو. اب میں پڑھوں گا قصیدہ جو مولا علی کا ہے. میں نے کہا میرے مولا مومنان کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تمہیں پتہ چلے علی کس ہستی کو کہتے ہیں. فرمایا اشکل آخرین اللہ دی یا تنکا یا علی انہا ہر لفظ پر یا علی آئے. ردیف اور کافیہ کیا ہے؟ شاعر بیٹھے ہیں نا، آخر میں یا علی آئے گا. اشکل آخرین اللہ دی یا تنکا یا علی انہا علی الصراط العقبتن لا یجوز احد الا من علی انہا اول اہل الجنت دخولا الیہا علی ان اللہ امرانی ان زبج فاطمہ من علی ان اللہ جعل ذریت محمد مصطفیٰ من سرب علی اول من سلم علی اولکم باردان علی الحوض اولکم اسلام علی اول سلمہ فی الاسلام مخالفت علی اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی انا المنذر والہادی من بعد علی اقصى امتی من بعد علی عالم امتی من بعد علی افضل امتی من بعد علی خیر امتی من بعد علی الصدیقون ثلاثۃ مومن آل یاسین و مومن آل فرعون افضل علی عنوان و صحیفۃ المومن حب علی برات من النار حب علی سدوا ابواب المسجد کلھا الا باب علی. سارے دروازے بند کر دو، صرف دروازہ کھلا رہے تو علی کا. کیوں؟ تم کبھی پاک ہوتے ہو، کبھی نجس ہوتے ہو، کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہو، کبھی کسی کیفیت میں. دروازہ کھلا رہے تو کس کا؟ علی و بطول کا. جیسے مسجد پاک ہے یہ بھی پاک. میرا خیال ہے بات نہیں سمجھ رہی. مولا تمہیں سلامت رکھے. لا یقضی دینی غیری او علی لا یبلغنی الا ناو علی لا یدخل الجنت الا من جار بجواد علی لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی یفتخر یوم القیامت آدم ابن شیش افتخر انا بعلی حامل لواء فی الدنیا والآخرہ علی لکل نبی خلیل و انا خلیلی و اخی علی لکل نبی صاحب سر و صاحب سری علی لکل نبی وسیع و وارث انا وسیعی و وارثی علی. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ٹی وی پر چل رہا ہے 80 لاکھ کتنے ہزار. میں نے کہا لکل نبی وسیع و وارث انا وسیعی و وارثی علی یا ایھا الناس اوصیکم بعبد اقربہ اخی ابن عم علی من سرہ ان ينظر الى سید شباب العرب فلینظر علی زینوا مجالسکم بذکر علی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی من کنت مولا ہو فإن
میں نے 313 یاد کر لی. بڑی محنت سے بڑھاپے میں یاد کرنا بڑا مشکل ہے. قطرہ قطرہ میں نے جوڑا تھا. مولا تمہیں سلامت رکھے, نظر بس سے محفوظ رکھے, اس مجلس کو معمولی عبادت نہ سمجھا. آیت اللہ استاد بزرگاں تقی بہجت, جو روح تقوی کا مجسمہ, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے حسین کی مجلس میں بیٹھنے. یعنی آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ, ان کے استاد آیت اللہ راکی تھے. ہم نمازیں پڑھ کر روٹیے لے کر گھر بھی پہنچ جاتے تھے تو ان کی مغرب کی نماز ختم ہوتی تھی. جتنے بوڑھے ہیں, جتنے بزرگ عالم دین ہیں, وہ مدرسہ فیضیہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایک دو دفعہ ہم گئے سواب لینے, ہم نے کہا دیا ہمارا تو ہم تو سبق بھی بھول جائیں گے. ان کے شاگرد آیت اللہ راکی ہیں, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک نماز تہجد سے زیادہ ثواب حسین کی مجلس میں بیٹھنے کا ہے. علامہ حسین پر جاڑا, اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ ایک مجتہد تھا آیت اللہ اصفہانی, وہ دور سے کہتا السلام علیکہ یا ابا تراب یا ابو الحسن, اس کو جواب آتا. اس درجے پر وہ مجتہد سید, وہ اس مقام پر فیض تھے. انہوں نے کہا عمل کیا 40 جمعرات ہیں کہ مجھے مولا حسین کی زیارت نہیں. پھر کہتے ہیں مولا میں ہی اپنا پروگرام, چلو اپنے کسی انصار صحابی کی زیارت کروا. تو اسے جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوئی. حبیب حسین, حبیب محمد زیارت ہوئی. جب زیارت ہوئی تو ہم نے پوچھا کہ کبھی مولا نے ہمیں یاد کیا ہے؟ حبیب نے کہا میں 2 ہی طرح کے جانتا ہوں حسین کو, تیسری طرح کے 2 طرح. کیسے؟ کہتے ہیں جب محفل ہوتی ہے, جب کوئی نیا مومن دنیا چھوڑ کر آتا ہے, وہ 2 طرح کی. ایک کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں, ایک کو لینے کے لیے 7 قدم آگے جاتے ہیں. ہم نے پوچھا فرزند سو یہ کون ہے؟ کہا وہ جو آیا تھا جس کے احترام کو میں کھڑا ہوا ہوں, یہ میری مجلس میں عزادار بن کے بیٹھتا تھا, اور میں نے اسے جواب دیا ہے کہ تو میری آنکھوں کے سامنے تھا. تو دوسرے جس کے لیے چلے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, فرمایا یہ دوسرا وہ مومن ہے کہ جس نے میری مجلس کا انعقاد کیا, پردے داروں کا انتظام الگ کیا, مردوں کا الگ کیا. اس لیے کیا کہ میری ماں زہرا بھی پردے میں آتی ہے اور وہ بھی حسین کی مجلس میں. مولا اس کی عزت کے لیے 7 قدم آگے جاتے ہیں, جب وہ واپس جاتا ہے تو 7 قدم اس کو چھوڑنے کے لیے. ایک عزادار جو مجلس میں بیٹھتا, ایک بانی جو مجلس کا اہتمام کرتا ہے. اگر یہ ہمارے ذوق پر ہوتا نا, ہم کب کے مر گئے ہوتے, مٹ گئے ہوتے. زندہ اس لیے ہیں کہ یہ مجلس میں مجلس کی بارش ہے. ایک نہیں, میں نے بڑے علماء سے سنا ہے, بوڑھوں میں میرا شمار ہے. کہتے ہیں کہ جب ذاکر پڑھتا ہے نا مشاعر, ذاکر مشاعر پڑھتا ہے, شامل ہوتے ہیں مومن, تو چھوٹی بی بی بڑی بی بی سے کہتی ہے اماں یہ جو ٹکرے مار کے رو رہا ہے, چیخیں مار کے رو رہا ہے, فریاد کر کے, اس کا میرے بھائی سے رشتہ کیا ہے؟ جناب زہرا کہتی ہے بیٹا زینب رشتہ کوئی نہیں, یہ تیرے بھائی کا عزادار ہے, محب نام لیوا ہے, نام لیوا ہے. تو بی بی زینب رو کے کہتی ہے اماں یہ کہاں کا انصاف ہے, میرے بھائی کا عزادار جیسے چاہے چیخیں مار کے روئے, کوئی پابندی نہیں. اماں ابھی تک دیکھ میرا سر زخمی, ابھی تک دیکھ میرا سر زخمی ہے. اللہ اکبر, بار میں آگے کا روحا
زیارت نہیں السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام ہو اس خون پر جو صبروں میں بہایا گیا۔ چولما سے وہ کون سا خون ہے جو صبروں میں بہایا گیا؟ کربلا کے خون کی بات نہیں ہے، شام غریبہ کے خون کی بات نہیں ہے، جو صبروں میں بہایا گیا۔ کہا وہ 3 خون ہے، پہلا خون زینب کے سر کا، دوسرا خون سجاد کی پشت کا ہے، تیسرا خون سکینہ کے تماچوں کا۔ اللہ تمہیں شام کی زیارات سے مشرف فرمائے، اللہ تمہیں پوری زیارات سے مشرف فرمائے۔ اپنی شفاعت کے بارے میں شیعہ کبھی شک نہ کرنا، ورنہ جہنم میں چلا جائے۔ لاکھ گناہگار ہیں، کریں گے جہنم۔ یہ رسول کی بیٹی کا وعدہ ہے، یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے۔ اللہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے رسول کی بیٹی سب سے پہلے آتی ہے، جب مومن گھروں کو چلے جاتے ہیں سب سے آخر میں جاتی ہے۔ اور رسول کی بیٹی کے ہاتھ میں رومال ہے جس میں تمہارے آنسو زمین پر گرنے نہیں دیتی، بی بی اپنے رومال میں سمو لیتی ہے، سیدھا کربلا جاتی ہے۔ او میرا غریب بیٹا، او میرا مجروح بیٹا، او میرا زخموں سے چھلنی بیٹا، او میرا پیاسا بیٹا، آ میری جھولی میں تیرے لیے مرہم لے کر آئی ہوں۔ وہاں بی بی وہ رومال حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، سارے زخم مٹ جاتے ہیں، 2 زخم نہیں جاتے۔ کون سے 2 زخم ہیں بیٹا؟ یہ کلی گئے؟ کہا اماں یہ اکبر کی جوانی کا ہے، یہ بھائی عباس کے بازوؤں کا ہے۔ اللہ بڑا مان تھا حسین کو، عباس بڑا مان تھا شریکت الحسین کو۔ بس ایک جملہ سنو، بی بی جہاں جہاں بیٹی کی ساتھ گئی۔ ہندہ عبداللہ ابن سالم کی بیٹی، عبداللہ ابن سالم نبی کا صحابی ہے، اس کی بیٹی لا علاج تھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آتے۔ لا علاج تھی، کوڑ کی مریض تھی، وہ لے کر آگے مولا علی کے پاس۔ مولا علی نے دیکھا، کہا اس کو میرے حسین کے پاس لے۔ مولا حسین کے پاس وہ لے گیا۔ جناب حسین نے دیکھا یہ لا علاج بچی ہے، کہا جا اس کو میری بہن زینب کے پاس لے۔ جناب زینب کے پاس آئی، بی بی نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، مثل حور بن گئے۔ جب حور بن گئی تو اس نے بی بی سے قرآن پڑھا، بی بی سے قرآن پڑھا، بی بی کی شاگرد بنی۔ فرمایا ہندہ جب آئے نا مہمان بن کر قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میں آپ کی شاگرد ہوں، میں کوئی تماشا دیکھنے والی ہوں۔ جب یہی لٹا ہوا قافلہ شام کے خرابہ میں آیا، اللہ اکبر، کیا وجہ پوچھا کرو کہ سگی بہن کو بھائی نہ پہچان سکے، جناب حنفیہ نہ پہچان سکے، دوسرے بھائی نہ پہچان سکے، کیا وجہ تھی؟ علامہ یاشا کہتے ہیں وہ قید خانہ ایسا تھا، دھوپ بھی وہیں دیکھی، سردی بھی وہیں دیکھی، بیویوں کے رنگ پہچانے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اس نے دیکھا کہ میرے محل کے چاروں طرف ایک بی بی ہے جس کی پیشانی پر موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے او غریب حسین تجھے کہاں کہاں رہوں، اور میری بیٹی زینب تجھے کہاں رہوں۔ یہ 3 دفعہ خواب دیکھ کر کہتی ہے یہ کون ہے خواب میں آنے والی؟ اس کے دل میں چور پڑ گیا، شک پڑ گیا۔ یزید مجھے یہ بتا، یہ جو شام کے خرابہ میں قیدی ہیں یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یزید کہتا ہے یہ باغی ہیں۔ اس کا باغی ہے یا اطاعت گزار ہے، میں نے ان سے ملنا ہے، مجھے اجازت دے۔ کہا تیرا کیا کام ہے ان لوگوں کو ملنا، وہ بڑے گناہگار ہیں۔ کہا یزید جب تک نہیں ملوں گی میں بستر پر نہیں بیٹھوں گی۔ یزید نے اجازت دی، ہندہ کے حکم سے نوکروں کو نیلوں کہا کہ میرے بیٹھنے کے لیے وقت وہاں ممبر کا انتظام کیا جائے، ممبر کا انتظام کیا جائے۔ میں جلدی جلدی پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ممبر کا انتظام ہوا، ممبر لگا، کرسی لگی، انتظام ہوا، آدھی رات کو ہندہ 17 عورتوں کے پردہ میں، 17 عورتوں کے پردہ میں
جیسے زندان کا دروازہ کھلا، اندر آئی زارا کی بیٹی تڑپ کر کہتے بیٹا سجاد اب یہ ظلم بھی باقی رہ گیا ہے، یہ کون ہے ہمارے قید خانے میں آنے والے، میں بددعا کرتی ہوں۔ امام نے فرمایا پھپھی اماں کوئی غیر نہیں، تیری کنیز تجھے ملنے آ رہی، تیری کنیز ہندا تیری زیارت کو آ رہی ہے، وقت کی بات ہے۔ پھپھی اماں اور نہیں ہے، نہ محرم نہیں ہے، عورتیں ہیں۔ آپ سنو گے، ہندا آئی، پردہ وہی ثابت ہے، منبر پر بیٹھی، منبر پر بیٹھ کر اب اس نے تقریر شروع کی، کہتی ہیں ایک کہہ دنو مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ باغی کی عورتیں ہیں، باغی کی مستورات ہیں، چلو باغی تو تمہارے مر گئے، لیکن میں تمہیں تبلیغ کرتی ہوں، میں نے اس جگہ سے علم حاصل کیا ہے جہاں کی ڈوریاں جبریل جھولاتا تھا، جہاں جادو ذہن میں جبریل دیتا تھا۔ میری استاد بڑی عظیم ہے جس سے میں نے قرآن کی تعلیم حاصل پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، ساری بیویاں سامنے بیٹھی ہیں، آپ یہ کرسی پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتی ہے اور کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمہیں کیا پتا وہ کون سا گھر ہے جس گھر سے اللہ نے نجاست کو دور کیا ہے، وہ کتنے پاک ہیں، تمہیں کیا پتا، تم قیدیوں کو کیا پتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھی، پھر پڑھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ وہ اتنے سخی ہیں، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اس گھر سے کوئی لوٹتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب یہ قرآن پڑھ رہی تھی، جس سے قرآن پڑھا تھا وہ کتنی دور تھی، وہ سامنے ہے جناب شریعت الحسین، بڑے آرام کے ساتھ اس کا لب و لہجہ، پھر کہتی ہے بیویوں کاش مدینہ ہوتا، میں قرآن پڑھتی، میری مرشد دادی مجھ کو انعام دیتی، خوش ہوتی کہ ہندا تو نے قرآن صحیح پڑھا ہے۔ اب سنو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اس گھر کی ماننے والی ہوں اور جس گھر والوں پر اللہ بھی درود و سلام پڑھتا، اس کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، پتھر دل کا نظامی نہیں۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آیت بھی پڑھی، کوئی بی بی بولی نہیں، کوئی بی بی نے حرکت نہیں کی، آخر یہ تھک کر کہتی ہے میں تجھے کیا کہوں، پتہ نہیں تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، توجہ نہیں کرتی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ اے بی بی ہو، اے کہہ دنو تم کس ملک کی رہنے والی ہو؟ اللہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ساری بیویاں چپ ہیں، اشارہ کیا بڑی بی بی کی طرف، سمجھ گئی کہ یہ ان کی سردار ہے، کہا اے بی بی تو ہی بتا کس جگہ کی رہنے والی ہو؟ سیدہ زینب کی گردن جھکی ہے، فرماتے ہیں ہندا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ کا نام آیا، نکن صاحب کہتے ہیں اسے کرسی چھوٹ گئی، قریب آ کر پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں مدینے والے بڑی عزت والے، ان کے سامنے کرسیوں پر نہیں بیٹھا جاتا، بڑے عظیم ہیں، قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اچھا بڑی، کہتے ہیں یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ زینب رو کے کہتے ہیں ہندا میرا نام زینب ہے۔ زینب کا نام آئندہ تڑپ کے کہتی ہے قیدن اگر وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ، اگر نام زینب کہتی ہو وطن مدینہ نہ بتاؤ۔ بی بی رو کے کہتی ہے ہندا کیا مدینے والی زینب سے کوئی ناراضگی ہے؟ ناراضگی نہیں، وہ میری مرشدزادی ہے، وہ میری سردار ہے، وہ میری آقا زادی ہے، وہ میری استاد ہے، میں نے اسے قرآن سیکھا ہے۔ پھر کہتی ہے اچھا اے بی بی مجھے یہ بتا، اے بی بی یہ بتا کس محلے میں رہتی ہو؟ جناب زینب کہتے ہیں محلہ بنی ہاشم۔ ہندا جب شام کا سایہ ڈھلتا ہے، روضہ رسول کا سایہ ہمارے سیر میں پڑتا ہے، ہندا تڑپ گئی، لٹ گئی میں، کہا اچھا تو علی کو جانتی ہے؟ کہا جیسے میں جانتی کوئی جانتا نہیں ہے۔ حسن کو جانتی ہو؟ جانتی ہوں۔ کہا حسین کو جانتی ہو؟ اب بی بی کہتی ہے جیسے میں بھائی کو جانتی ہوں۔
ایسے کوئی جانتا نہیں بھائی تیرا کہا میرا بھائی عباس ہے، کہا بی بی میں کیسے مان لوں، اور زینب کے تو 18 بھائی تھے، تو کہہ دو جائے میں کیسے مانوں؟ قبلہ نقل کے جملے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ بی بی زینب نے قید خانے میں چلنا شروع کیا، جب چلنا شروع کیا ماضی کا زمانہ آزاد آ گیا، کہا یہ چلنا تو میری آقا زادی کا ہے۔ ایسے تو رسول کی نواسی چلتی تھی، زہرا کی بیٹی زینب چلتی تھی، اور میں مر جاؤں گی یقین نہیں آتا۔ اس نے اپنی کلیس کو آرڈر کیا جلدی جاؤ میرے کمرے سے قرآن اٹھا کر لاؤ، قرآن اٹھا کر لاؤ۔ قرآن آیا، جیسے ہی قرآن کس لیے؟ لیکن صاحب کہتے ہیں جب بھی ہندہ زینب سے قرآن پڑھتی تھی تو قرآن بی بی کا طواف، قرآن شہزادی کا طواف کرتا تھا۔ مجھے یقین آ جائے طواف کرتا یا نہیں؟ عزادارہ نے اہل بیت جیسے ہی قرآن ہندہ کے ہاتھ پر آیا، ادھر قرآن نے سیدہ زینب کا طواف کیا، طواف کیا، قرآن دیا کنیز کو، قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے اے حسین کی بہن، اے علی کی بیٹی، تو جو دربار میں آ گئی، اینا آخی کے عباس، اور تیرا عباس